کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا بول سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں؟ کیا یہ بولنا گناہ ہے؟ کیا یہ بولنا شرک ہے؟ کیا ایسا بولنے میں کوئی حرج ہے؟ یا بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بحث بھی لوگوں میں بہت چلتی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا بولا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا ایسا بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو اس پر بہت سارے لوگ نکیر کرتے ہیں اور ایسا بولنے کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے لفظ استعمال کریں، اور ہم یہ نہیں بول سکتے، ایسا نہیں بول سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے بریلوی مسلک کے مولوی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حق نہیں ہے اور ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایسا ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ دیکھیے بریلوی مسلک کے مناظر جناب مولوی صغیر احمد جوکھن پوری کی یہ آپ پہلے کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے ہم نے، مگر ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ کہیں ہم کہ تم نے اتارا۔ اللہ پاک سے کہیں تم، اللہ پاک کو کہیں آپ، فرماتے ہیں یہ ہم نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ ارے ملا جیو ہوش کی پیو، ذرا ہم کو کیا حکم دیا ہے وہ بھی قرآن سے پوچھو۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ہے، یا یہ ترجمہ کریں گے وہ ایک ہیں۔ اگر ایک ہیں ملا جی بولو گے تو شان وحدانیت کہاں سے لاؤ گے؟ جملے میں شان توحید کہاں سے لاؤ گے؟ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا، اس ویڈیو کے اندر جناب مولوی صغیر احمد جوکھن پوری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ حق نہیں ہے اور ہم یہ نہیں بول سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم آپ سے اور تم سے، اور اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بول سکتے، اور ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتے ہیں کے ذریعے سے یا آپ کے ذریعے سے یا تم کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ اور تم، جس طریقے سے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم اور آپ نہیں بول سکتے، ہم کو یہ حق نہیں ہے، اسی طریقے سے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کو یہ حق نہیں ہے اور ہم ایسا نہیں بول سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اسی پر ہم آج گفتگو کریں گے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بولنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولنا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ کیا اس میں گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ شرک ہے، کیا کفر ہے؟ کیا ایسا بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں؟ اسی ٹاپک پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور آگے اس نے دلیل کے طور پر یہ کہا کہ کیوں نہیں بول سکتے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اور اس نے آگے ترجمہ بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، واحد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کا لفظ استعمال کریں۔ تو محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد اور ولم یولد ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے اور احد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت والجلال کے لیے اس طرح کے جملے اور اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا ہے؟ اسی پر آج اس ویڈیو کے اندر بات کی جائے گی۔ تو محترم ناظرین، آپ نے یہ سن لیا کہ بریلوی مسلک کے مناظر جناب مولوی صغیر احمد جوکھن پوری نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم کو یہ حق نہیں ہے، ہم یہ نہیں بول سکتے، ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں،
اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بول سکتے، اور ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے بولیں۔ تو آئیے دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بریلوی مسلک کے مجدد اور بریلوی مسلک کے بانی احمد رضا خان بریلوی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور یہی سوال احمد رضا خان بریلوی سے کیا گیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طریقے سے بولا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال کے لیے بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب احمد رضا خان بریلوی کیا دیتے ہیں، دیکھیے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے کتاب ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 649 پر کیا لکھا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ، ایک مولوی صاحب وعظ میں اس طرح کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک واعظ صاحب اور ایک تقریر کرنے والے اپنی تقریر میں اور اپنے وعظ میں یوں کہتے تھے، اور کبھی اس طرح کہتے تھے، ارشاد فرماتا ہے، کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں اللہ فرماتا ہے۔ ایسے کلام کے کہنے سے انسان پر کفر و شرک تو لازم نہیں آتا، یا آتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کتابوں کے مصنف نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں لکھا، اور فرماتا ہے لکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں۔ الجواب، اللہ عز و جل کو ضمائر مفرد سے یاد کرنا مناسب ہے، یعنی مناسب یہ ہے کہ ضمائر مفرد سے یاد کیا جائے کہ وہ واحد، احد، فرد و وتر ہے، اور تعظیماً ضمائر جمع میں بھی حرج نہیں، ضمائر جمع میں بھی حرج نہیں، یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی نظیر قرآن عظیم میں ضمائر متکلم ہے، یہ تو صلاح جگہ ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اب دیکھیے کہ احمد رضا خان بریلوی اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ ایک مولوی صاحب اپنے بیان میں کبھی یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو کیا اس طرح کے کہنے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کفر و شرک تو لازم نہیں آتا، یا وہ انسان گناہ گار تو نہیں ہوتا؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ تو اس کا جواب احمد رضا خان بریلوی نے کیا دیا ہے کہ مناسب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضمائر مفرد سے یاد کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، فرد ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضمائر مفرد سے یاد کیا جائے، لیکن ضمائر جمع میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مناسب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح بولا جائے، لیکن اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس طریقے سے بھی اگر کوئی بولتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ بریلوی مسلک کے مناظر جناب صغیر احمد جوکھن پوری نے تو یہ کہا تھا کہ ہم کو یہ حق نہیں ہے، ہم یہ نہیں بول سکتے، یعنی یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طریقے سے ہم نہیں بول سکتے، ہم کو یہ حق نہیں ہے۔ لیکن احمد رضا خان نے تو حق دیا ہے، اور احمد رضا خان نے تو یہ کہا ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مناسب یہ ہے، لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بھی بول سکتے ہیں، اور اس کے بولنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، اس کو بھی بولا جا سکتا ہے، اور ایسا بھی بولا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یا تو صغیر احمد جوکھن پوری نے اس کتاب کو پڑھا نہیں، اور صغیر احمد جوکھن پوری نے اگر اس کتاب کو پڑھا بھی ہے تو اس نے ناانصافی سے کام کیا ہے، اور اس نے پوری بات کو نہیں بتایا ہے جو کہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے تو یہ حق دیا ہے، لیکن بریلوی مسلک کے اس مولوی نے اس حق کو ختم کر دیا کہ جو حق احمد رضا خان بریلوی نے دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بریلوی مسلک کا مولوی کہتا ہے کہ ہم کو یہ حق نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں بول سکتے، ایسا نہیں بول سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے گلفام رضا کیا کہتے ہیں، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اور ان کی یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا اللہ ہے کہ محبوب فرماؤ،
اور تم کہہ رہے ہو اس طریقے سے بول رہے ہو کہ سننے والے کو لگے کئی ہیں. اچھا جس نے اللہ کے بارے میں کچھ جانا نہیں ہو اور جو کافر ہو اسے پتہ ہی نہیں اللہ کے تعلق سے کہ اللہ ایک ہے کتنے کچھ نہیں، وہ سب کو بہت سارے خدا مانتا، اور پھر ایک مسلمان کی زبان سے وہ یہ جملہ سنے گا اللہ فرماتے ہیں، تو کیا اس کو متشابہ نہیں لگے گا؟ کیا وہ تذبذب نہیں پڑ جائے گا؟ کیا وہ سوچ و فکر میں نہیں پڑ جائے گا؟ ہمارے ہاں تو بہت سے خدا ہیں یہ ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی شاید بہت سے خدا ہیں. ارے بھائی سمجھنے کی بات ہے، جو جانتا ہے خدا کے بارے میں، چلیے میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں خدا کے بارے میں اللہ ایک ہے، پھر اگر کوئی کہہ رہا اللہ فرماتے ہیں تو وہ سمجھ جائے گا اللہ ایک ہی ہے. یہ تو عزت کے لیے بول رہا، اب عزت بھی ان جملوں میں دے رہا جو عام آدمی کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری. اللہ کی عزت آپ کے دینے سے نہیں ہوگی، اللہ تو عزت والا ہے. اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسولوں کے لیے، مومنین کے لیے، تمہارے عزت دینے سے نہیں. لیکن تم وہ بولو جو اللہ چاہتا ہے. تو اب جو کافر ہے، جو بہت سے خداؤں کو مانتا ہے، جس کا مذہب وہ ہے جو بہت سے خداؤں کو ماننے والا مذہب ہے، اب میں تقریر کر رہا ہوں معاذ اللہ، میں تو کبھی بولتا نہیں، اللہ نہ کرے میں ایسا بولوں کبھی، ہمارے علماء کبھی نہیں بولتے. اب اگر تقریر میں بفرض محال میں بولوں اللہ فرماتے ہیں، تو میری تقریر کو جہاں پر کئی مسلمان سن رہے ہیں، وہاں پر کئی وہ غیر بھی سن رہے ہیں جن کے مذہب میں کئی خداؤں کا تصور ہے، تو وہ سوچیں گے واہ بھائی واہ یہ بھی ہم ہی جیسے ہیں، ہمارے ہاں بھی کئی خدا ہیں، ان کے ہاں بھی کئی خدا ہیں. جیسا کہ آپ نے ان کی اس ویڈیو کو سنا اور ان کی اس ساری ویڈیو میں اسی کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نہیں بول سکتے، ایسا نہیں بول سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور انہوں نے اس کی کئی مثالیں بھی دی کہ آپ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ سننے والوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں بلکہ کئی ہیں. مثال انہوں نے یہ دی کہ کسی غیر مسلم، کسی کافر اور مشرک کے سامنے اگر بولیں تو ان کے یہاں تو چونکہ کئی خدا ہیں، کئی خداؤں کا تصور کرتے ہیں، تو اگر ان کے سامنے یہ بولا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کو یہ لگے گا کہ ہمارے یہاں تو کئی خدا ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی شاید کئی خدا ہے اور یہ بھی کئی خداؤں کو مانتے ہیں. اور آگے انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ عزت کے لیے بولتے ہیں، تعظیماً بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی، یہ عزت تو ایسی ہے جیسا کہ عام لوگوں کو دی جا رہی ہے، یہ تعظیم تو ایسی ہے جیسا کہ عام لوگوں کو دی جا رہی ہے. تو اللہ کو جو عزت دی جا رہی ہے، اللہ کو جو تعظیماً الفاظ بولے جا رہے ہیں، یہ تو عام لوگوں کی طرح بولے جا رہے ہیں. تو یہ بات تو خود احمد رضا خان بریلوی نے لکھی ہے کہ تعظیماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طریقے سے بولا جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ضمائر جمع میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اور بھی آگے انہوں نے کئی باتیں کی، اور خلاصہ ان کے بیان اور ان کی تقریر کا یہی ہے کہ یہ اس کا رد کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طریقے کے جملے نہیں بولے جا سکتے، اور اس طریقے کے جملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے، یہ تذبذب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہے. تو دیکھیے آپ ان کی تحقیق دیکھیے، یا تو احمد رضا خان بریلوی نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، یا یہ جو رد کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. اب فیصلہ آپ کریں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کیا وہ صحیح ہے، یا یہ جو تردید کر رہے ہیں اور جو رد کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح نہیں بول سکتے یہ صحیح ہے. یا تو انہوں نے احمد رضا خان بریلوی کی کتاب کو نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا بھی ہے تو انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے. تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. فقط والسلام.